بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتبار الماہیت عند الحکم علیہا وعلم ان الماہیت اذا حکم علیہا فإما ان يحكم عليها بذاتياتها وإما ان يحكم عليها بأمر خارج عنها ولا ثالثا لهما الآخر۔ بہت توجہ کے ساتھ آگا گزارش کر چکا ہوں جناب کی خدمت میں کہ ماہیت کے مختلف اعتبارات، ماہیت اور لا بشرط مقسمی، پھر ہم نے کہا تھا اس کی تین صورتیں، یا بشرط شے ہوگی، یا بشرط لا ہوگی، یا لا بشرط، اور ایک تھی کون سی؟ لا بشرط قسمی، معاملہ بھی تھی اس میں۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے، درمیان میں وقفہ زیادہ ہے۔ ہم جب ماہیت کو موضوع بناتے ہیں اور اس پر کوئی حکم لگاتے ہیں، وہ حکم اس کا بن جائے گا محمول۔ بہت توجہ کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں اس ماہیت پر کوئی حکم لگائیں، ہم چاہتے ہیں ماہیت انسان پر حکم لگائیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں الانسانو حیوان ناطق، کبھی ہم کہتے ہیں الانسانو حیوان، کبھی ہم کہتے ہیں الانسانو ناطق، کبھی ہم کہتے ہیں الانسانو کاتب، الانسانو عالم، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ماہیت پر ہم حکم لگانا چاہتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ آگا۔ اب جو ہم ماہیت پر حکم لگاتے ہیں، آپ الحمدللہ پہلے منطق میں یہ ساری باتیں پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ آپ موضوع کا بھی تصور کرتے ہیں، معمول کا بھی تصور کرتے ہیں، پھر اس کو موضوع پر حمل کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ فرماتے ہیں ہم جب ماہیت پر کوئی حکم لگا رہے ہوں گے، یا ہم حکم لگا رہے ہوں گے بذاتیاتہا، یا حکم لگا رہے ہوں گے خارج عن ذاتیاتہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت توجہ۔ منطق مظفر میں آپ آقا جان تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک حمل اولی ذاتی کہلاتا ہے، ایک حمل شائع ثنائی کہلاتا ہے۔ منطق مظفر میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شے کی تعریف موضوع کا محمول جن سے قریب اور فصل قریب ہو تو وہ حمل اولی ذاتی ہوتا ہے۔ حمل اولی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جب موضوع و محمول مفہوماً بھی متحد ہوں، مصداقاً بھی متحد ہوں، تغایر اعتباری ہو۔ پھر ایک ہوتا تھا حمل شائع ثنائی، منطق مظفر میں پڑھا تھا کہ جہاں موضوع و محمول مصداقاً متحد ہوں، مفہوماً متغایر ہوں۔ منطق مظفر میں یہ ساری باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ منطق مظفر میں ہم نے یہ مثال پڑھی تھی کہ الانسان حیوان ناطق، جو مفہوم انسان کا ہے، موضوع کا ہے، وہی مفہوم حیوان ناطق کا ہے۔ مصداق جو انسان کا ہے وہی حیوان ناطق کا ہے۔ تغایر اعتباری ہے، تغایر اجمال و تفصیل کا ہے۔ الانسان میں تھوڑا اجمال ہے، حیوان ناطق میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے منطق میں پڑھا ہے۔
حمل شائع کی تعریف بھی ہم منطق میں پڑھ چکے ہیں، وہاں کہتے ہیں الانسان و حیوان، انسان کا مفہوم ایک علیحدہ مستقل مفہوم ہے، حیوان کا مفہوم علیحدہ ہے، اگرچہ مفہوماً مختلف ہیں لیکن مصداقاً متحد ہیں، جو انسان ہے وہی حیوان بھی ہے۔ یار انسان و ناطق بات آئی تھی، یہ باتیں بھی منطق مظفر میں ہم پڑھ چکے ہیں بہت توجہ کے ساتھ۔ ہم نے منطق مظفر میں تعریفیں پڑھی تھیں، ہم نے پڑھا تھا ایک حد ہوتی ہے، پھر حد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حد تام ہوتی ہے اور ایک حد شاباش۔ حد تام کی تعریف ہم یہ کرتے تھے کہ جہاں جن سے قریب اور فصل قریب کے ذریعے تعریف کی جائے اس کو حد تام کہتے ہیں، یہاں پر فقط جن سے قریب یا فقط فصل قریب کے ساتھ کی جائے اس کو حد ناقص کہتے ہیں۔ یہ بھی منطق مظفر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں تعریف خاصہ کے ساتھ کی جائے اس کو رسم کہتے ہیں، پھر رسم تام، رسم، وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں نا؟ سب کچھ پڑھا تھا نا؟ یہ نہیں پڑھا تھا؟ شاباش، یہ ساری پڑھی ہوئی باتیں آج دورانی ہیں۔ فرق صرف تعبیرات کا ہے، وہاں چونکہ منطق کی کتاب تھی اس انداز میں پڑھی تھی، باتیں ساری وہی ہیں، یہاں پر تھوڑی سی تعبیر اور انداز میں اور فلسفی انداز میں ہے، باتیں وہی ہیں۔ اچھا اب واپس آ جائیں جناب، ہم ماہیت پر حکم لگانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے پیچھے بتا دیا، ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے خارج عن ذات، پیچھے ہم نے کہا تھا نا، ایک ہوتا ہے شے من حیث و ہیجا، ایک ہوتی ہیں خارج ذات، کتابت خارج ذات ہے، علم خارج ذات ہے، جہل خارج ذات ہے، تجارت نجاریت خارج ذات ہے، خیاطت خارج ذات ہے، یہ علیحدہ۔ آپ جو حکم لگانا چاہ رہے ہیں کسی بھی ماہیت پر، آپ آیا اس کی ذاتیات کا لحاظ کر رہے ہیں، ذات من حیث ذات، یا آپ اس پر کوئی حکم لگانا چاہتے ہیں اس کی خارج از ذات چیزوں کو سامنے رکھ کر؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ جب ہم اس کی ذات سے خارج چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ فقط اور فقط ماہیت پر اس کی ذات کا حمل کرتے ہیں، تو پھر یا وہ حمل اولی ہوتا ہے یا حمل شائع ثنائی ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یا ہم جن سے قریب اور فصل قریب کو اس کا محمول بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں الانسان حیوان ناطقن، انسان موضوع ہے، حیوان ناطق اس کا محمول ہے، حیوانیت اور ناطقیت اس کی ذات میں شامل ہے۔ اگر حیوانیت نہ ہو تو پھر انسانیت بھی نہیں، اگر ناطقیت نہ ہو تو پھر انسانیت بھی، حیوانیت اور ناطقیت اس کی ذاتیات میں سے ہے، خارج از ذات نہیں۔ جب کسی ماہیت پر ایسا حمل ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے حمل اولی۔ اچھا، اور اگر ہم کسی ایک ذاتی کا حمل کرتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں الانسان حیوان، حامل یہ بھی ذاتی کا ہے لیکن ایک چیز کا ہے، فقط جن سے قریب کا ہے، یا ہم کہتے ہیں الانسان ناطقن، تو ناطق جن سے قریب ہے، یہ ساری باتیں منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ جب بعض ذاتیات کا حمل کیا جاتا ہے ماہیت پر، اس کو کہا جاتا ہے حمل شائع ثنائی۔ ایک طریقہ حمل یہ ہوتا ہے کہ ماہیت پر اس کی ذاتیات کا حمل کیا جاتا ہے۔ اب اس کو یہاں پر روک دینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ بسا اوقات ہم عام مثال میں ہم کہتے نہیں الانسان کاتب، الانسان خیاط، الانسان بہت ساری چیزیں، ہم اگر کسی ماہیت پر
حامل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کا جو اس کی ذات میں سے نہیں ہے۔ ہم نے ایک ماہیت کو خارج از ذات چیزوں کے لحاظ سے سامنے رکھا، یعنی ہم نے انسان کو خیاطت کے لحاظ سے، کتابت کے لحاظ سے، وغیرہ وغیرہ، نجارت کے لحاظ سے اس کو سامنے رکھا، اور اس کو سامنے رکھ کر اب ہم اس پر کرنا چاہتے ہیں کوئی حامل۔ ٹھیک ہو گیا؟ شاباش۔ اب جب حامل کریں گے، ہم نے پچھلے درسوں میں پڑھا ہے کہ جب کسی بھی ماہیت کو اس کی ذاتیات سے خارج کی طرف نسبت دیں گے، پھر وہاں تین صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ بشرط شے ہوگی، یا بشرط لا شے ہوگی، یا لا بشرط ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ہم کہہ رہے ہیں الانسان کاتب، بہت توجہ کے ساتھ۔ آیا یہ الانسان کاتب چونکہ کتابت ذاتیات میں سے نہیں، خارج از ذات ہے، گویا ہم انسان کو بھی اس کی ذاتیات کے لحاظ سے نہیں دیکھ رہے بلکہ خارج از ذات کا لحاظ کر کے اس پر ایک حکم لگانا چاہتے ہیں۔ آیا کتابت بشرط شے ہے، بشرط لا شے ہے، یا لا بشرط؟ یہیں پر ہمارا درس مکمل ہوگا۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ اس کو یوں حل فرماتے ہیں، جب کسی بھی ماہیت پر ہم کوئی حکم لگانا چاہتے ہیں اور ماہیت میں اس کی ذاتیات کا لحاظ نہیں کر رہے بلکہ خارج از ذات کا لحاظ کر رہے ہیں، تو وہ حکم لا بشرط ہوگا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں الانسان کاتب، کتابت اس کی ذات میں سے نہیں، خارج از ذات ہے، تو یہاں پر الانسان کاتب میں جو حمل ہے یہ لا بشرط ہے، یعنی نہ وجود کتابت اس کے لیے شرط ہے اور نہ ہی عدم وجود کتابت۔ لا بے، کیوں؟ اگر اس کو بشرط شے قرار دیں گے تین خرابیاں لازم آتی ہیں، اگر اس کو بشرط لا قرار دیں گے ایک خرابی لازم آتی ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کیوں جی؟ فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ آگا، ایک لمحہ غافل ہوں گے تو بات ذہن سے نکل جائے گی۔ ہم کہہ رہے ہیں الانسان کاتب، اب یہاں دو مرحلے شیخ نے کیے ہیں، شیخ مظفر نے۔ آیا آپ یہ حمل خود ماہیت پر کرنا چاہتے ہیں یا خارج از ماہیت پر کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو دو حصے کر دیے، دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ ہم فی الحال لیتے ہیں پہلا حصہ۔ اگر ہم یہ حمل خود ماہیت پر کرنا چاہتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں الانسان کاتب، یعنی کتابت کو حمل کرنا چاہتے ہیں، حکم لگانا چاہتے ہیں ذات ماہیت انسانیت پر، تو فرماتے ہیں پھر یہاں پر یہ حمل جو ہوگا بشرط لا بشرط ہوگا، نہ بشرط شے ہوگا نہ بشرط لا۔ کیوں؟ اگر بشرط شے رکھتے ہیں تین خرابیاں لازم آتی ہیں۔ نمبر ایک، قانون یہ ہے قضیہ میں جب کس چیز کو موضوع اور محمول بناتے ہیں تو موضوع پہلے سے موجود ہوتا ہے، محمول آ کر اس پر حمل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم الانسان میں کتابت کو شرط کے طور پر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب سے انسانیت ہے کتابت تو ہے، تو اس کا مطلب ہے جو بعد میں کاتبن کہہ رہے ہیں، جو چیز پہلے سے موجود ہے دوبارہ اس کو کاتبن کہنا یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ تو پہلے سے ہی موجود ہے۔
دوسری خرابی اس میں ایک لازم یہ آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی بات منطق مظفر میں بھی شاید گزری ہے، حاشیہ مولا عبداللہ میں بھی تفصیل سے گزری ہے، وہ بسائط اور مرکبات، ایک ممکنہ ہوتا ہے، ایک عامہ ہوتا ہے، ایک دائمہ ہوتا ہے، ایک ضروریہ ہوتا ہے، وہ جو اقسام تھی ان کی قضایا کی، کوئی پتہ نہیں، ساری باتیں بھول گئے۔ ضروریہ کون سا ہوتا تھا کہ جس کا اس سے انفکاک ممکن نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اگر ہم یوں کہیں کہ ایک شے ماہیت کو ہم نے لحاظ کیا خارج از ذات، اور اس خارجی چیز کو ذات ماہیت پر حمل کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ خارجی چیز اس ماہیت سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے سارے قضایا پھر ضروریہ ہونے چاہیے، پھر ممکنہ، وہ دائمہ بھی تھا، ضروریہ بھی تھا، ممکنہ تھا، عامہ تھا، خاصہ تھا، وہ ایک تفصیل تھی، پھر یہ سارا اس حکم سے خارج، جبکہ ایسا نہیں ہے، قضایوں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ حمل بشرط لا شے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بشرط لا شے؟ ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ وہاں حکم ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں آل انسان و کاتبن اور کتابت کو لیتے ہیں بشرط لا، اس کا مطلب ہے انسانیت تب ہوگی جب کتابت نہ ہوگی، اور آگے پھر محمول بنا رہے ہیں کاتبن، کلام میں تناقض لازم آتا ہے کہ آل انسان یہ کہے کہ کتابت نہیں ہونی چاہیے اور کاتبن یہ ہے کہ نہیں وہ کاتب ہے، تناقض لازم آتا ہے، اور یہ بھی درست نہیں۔ درس ذرا دقیق ہو گیا ہے، اب اس کا خلاصہ 3 سطریں بنا لوں گا، بہت آسان۔ فرماتے ہیں ہم جو پیچھے کو آئے نا 3 سطریں خلاصے 4 بنے گی اور بس۔ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایک ماہیت پر حکم لگائیں، پچھلے درس سے سارا تو آپ آیا اس کی ذاتیات کو سامنے رکھ رہے ہیں، یہ خارج از ذاتیات۔ نمبر 1، اگر آپ اس کی ذاتیات کو سامنے رکھ کر حکم لگا رہے ہیں تو پھر حکم لگا سکتے ہیں یا وہ حمل اولی ہوگا یا پھر حمل شائع ہوگا، اس کو چھوڑ دو۔ اب آگے اگر ہم خارج از ذات کو سامنے رکھ کر حکم لگانا چاہتے ہیں پھر 2 قسمیں ہیں، آیا آپ ذات الماہیت پر حکم لگانا چاہتے ہیں یا خارج از ماہیت پر حکم لگانا چاہتے ہیں۔ اگر ذات الماہیت پر حکم لگانا ہے تو یہاں پھر حکم آپ کا لا بشرط ہوگا، بشرط بھی نہیں ہو سکتا، بشرط لا بھی۔ کیوں؟ اگر بشرط ہوگا تو 3 خرابیاں لازم آتی ہیں، بشرط لا ہوگا تو تناقض لازم آتا ہے، یہ درست نہیں۔ انشاءاللہ کل کا درس پڑھا کے پھر آپ کو میں بورڈ پر ایک نقشہ سا بنا کے دوں گا، ساری زندگی نہیں بھولے گا، بالکل آسان پورا خلاصہ۔ اعتبار الماہیت عند الحکم علیہا، ہم ایک ماہیت پر حکم لگانا چاہتے ہیں، مثالیں ساری آگا منطق والی ہیں، صرف ذہن میں بٹھانی ہیں۔ کبھی کہتے تھے آل انسان و حیوان، کبھی کہتے آل انسان و حیوان ناطق، کبھی کہتے آل انسان و کاتب، مثالیں وہی ہیں۔ آل انسان ماہیت تھی، معمول ایک اس کا حکم تھا۔ اعتبار الماہیت عند الحکم علیہا، ہم ایک ماہیت پر جب کوئی حکم لگانا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمَاہِیَّةَ إِذَا حُکِمَ عَلَیہا، کسی بھی ماہیت پر کوئی بھی حکم لگانا چاہتے ہیں 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اما یحکم علیہا بذاتیاتہا، یا آپ پر حکم اس کی کسی ذاتیات کا لگا رہے ہیں، خود اس چیز کا حکم لگا رہے ہیں جو اس کی ذاتیات میں سے ہے۔ اما یحکم علیہا، یا اس پر حکم لگایا جائے گا بامر خارج عنہا، جو اس کی ذاتیات سے شاباش، مثال ساتھ ساتھ چلے گی، بالکل آسان۔ یا آپ کہنا چاہتے ہیں آل انسان و حیوان، یا آپ کہنا چاہتے ہیں آل انسان و کاتب، حیوانیت ذاتیات میں سے ہے، کتابت ذاتیات سے خارج، شاباش۔ لا ثالث لہما، اس لیے کوئی تیسری صورت اس کی بنتی نہیں۔ اچھا، وعلی الاول، اگر آپ ایک ماہیت پر حکم لگانا چاہتے ہیں اس کی ذاتیات میں سے،
فہو علی صورتین، اس کی پھر دو قسمیں بن جائیں گی۔ کیسے؟ ان یکون الحکم بالحمل الاول، یا آپ اس پر حکم لگا رہے ہیں حمل اولی کے ذریعے، بالکل تفصیل سے آپ سے سوال ہو یہ حمل اولی کیا ہوتا ہے، آپ نے جواب میں دینا ہے موضوع اور محمول مفہوم اور مصداق کے لحاظ سے متفق ہوں، تغایر اعتباری ہو، ان میں فقط اجمال و تفصیل کے لحاظ سے تغایر ہوتا ہے، باقی ہو جو جس پر حیوان ناطق صادق آتا ہے اسی پر حیوان وہ اپنا انسان صادق آتا ہے، جو مفہوم انسان کا ہے وہی مفہوم حیوان ناطق ہے۔ اچھا جی، وَذَلِكَ فِي الْحُدُودِ التَّامَّةِ، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں حد تام ہو۔ اب یہاں پھر سوال آ جائے گا منطق حد تام کسے کہتے ہیں؟ آپ جواب میں کہیں گے جس کی تعریف جن سے قریب اور فصل قریب سے کی جائے اس کو کہا جاتا ہے حد تام۔ مثال یہی میں نے آپ کو دی ہے آسان، الانسان حیوان ناطق، حیوان جن سے قریب اور ناطق فصل قریب، حد تام بھی ہے، اور اس حمل کو کہتے ہیں حمل اولی ذاتی۔ شاباش۔ نمبر دو، دوسری صورت کیا ہے؟ ان یکون بالحمل شائع، یا حمل شائع ہو۔ سوال ہو جناب حمل شائع کیا ہوتا ہے؟ جواب میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ جو مفہوماً متغیر ہوں، مصداقاً متحد ہوں۔ ٹھیک، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِبَعْضِ ذَاتِيَاتِهَا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک ذاتی کا اس پر حمل کر رہے ہوں، اور جیسے میں نے کہا فقط جن سے قریب یا فقط فصل قریب، آپ نے کہا ہے کہ الانسان حیوان، یا کہا ہے الانسان ہے وہی ذاتیات میں سے لیکن کسی ایک ذاتی کا اس پر حمل کیا ہے، کل جن سے وعدہ والفصل وعدہ ہو۔ ٹھیک، وَعَلَىٰ كِلَا الصُّورَتَيْنِ، اب دونوں صورتوں میں فَإِنَّ النَّظْرَ إِلَى الْمَاہِیَّةِ، جب ہم ماہیت میں لحاظ کر رہے ہیں اور توجہ کر رہے ہیں، مقصور علی ذاتیاتها، ہماری ساری توجہ اور لحاظ کا محور اس کی ذاتیات ہیں، غیر متجاوز فیہ الی ما ہوا، جو چیز ذاتیات سے خارج ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے اور اس کا لحاظ بھی نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانیۃ فی شعر الراس اجمع الدیۃ ان لم ينبت الرجل کان ام لغیرہ الی آخرہ۔ بالکل آسان سے مسائل ہیں دیات کے۔ اگر کوئی شخص کسی پر جنایت کرتا ہے اور اس کے سر کے سارے بال نوچ لیتا ہے، یا کوئی ایسا اقدام کرتا ہے کہ پورے سر کے بال اس کے گر جاتے ہیں اور دوبارہ نکلتے بھی نہیں ہیں، پوری ایک انسان کی مکمل دیات جیسے 1000 دینار ہوتی ہے وہ دینی پڑے گی۔ جنایت کرتا ہے، اس کے سارے سر کے بال ضائع ہو جاتے ہیں اور دوبارہ نکلتے بھی نہیں ہیں، یہ شرط ساتھ رکھنی ہے، تو حکم یہ ہے کہ پوری جیسے ایک انسان کے قتل کی دیت ہوتی ہے اسی طرح پوری دیت۔ فی شعر الراس اجمع دیا، یاسین واپس آ میرا بھائی۔ الثانیۃ فی شعر الراس اجمع الدیا، کب؟ ان لم ينبت، اگر دوبارہ وہ بال اگتے نہیں ہیں تو یہ شرط ساتھ رکھنی ہے۔ لِرَجُلٍ كَانَ أَمْ لِغَيْرِهِ، چاہے وہ مرد کے بال ضائع کیے ہیں چاہے عورت کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لروایت سلیمان بن خالد وغیرہ۔ ٹھیک، اچھا۔ وَقَضَى فِي شَعْرِ اللِّحْيَةِ لِلرَّجُلِ، اگر کوئی بندہ جنایت کرتا ہے اور مرد کی داڑھی کے تمام بال نوچ دیتا ہے، گرتا ہے، کوئی ایسا اقدام کرتا ہے مرد کی پوری داڑھی کے بال سارے کے سارے، اس کا حکم بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اما لحیۃ المرأة، اگر عورت کے جو تھوڑے بہت بال ادھر ہوتے ہیں، بعض عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں، بعض کے یہاں تک تو بال کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں نا جی، اگر کسی عورت کے فرق کرتے ہیں، اگر کچھ بال تھے اور اس نے ایسا اقدام کر دیا، ففیہ
عرش، اس میں عرش ہوگا مطلقہ، چاہے وہ دوبارہ نکلیں یا نہ نکلیں، مرد کے اور عورت کی داڑھی کے لحاظ سے فرق ہے۔ اچھا جی، وَقَدَ الْخُنْسَ الْمُشْكِلِ لو ناباتا، یہ اوپر والا مسئلہ تھا کہ اگر وہ بال دوبارہ نکلتے نہیں، اب ہے لو ناباتا تثنیہ کے ساتھ، یعنی سر کے بال ضائع ہوئے پھر دوبارہ نکل آئے، اسی طرح داڑھی کے بال ضائع ہوئے دوبارہ نکل آئے، فل عرشو۔ اب ایک قانون آگا یاد کر لیں، بار بار نہ بتانا پڑے، جہاں بھی حور کے مسئلہ میں حکم آئے گا، حور کے مسئلہ میں کہ فلاں چیز کا عرش ہے، فلاں میں حکومت ہے، حکومت عرش ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو آپ وہاں یہ کہیں گے پتہ کیسے چلیں گے عرش کا، چونکہ حر تو بازار میں بکتا نہیں ہے، یہ قانون یاد کر لیں۔ اگر وہاں قانون یہ ہوتا ہے کہ معیار اصل بنائی جاتی ہے عابد کو، اگر یہ حر عابد ہوتا اور اس کے سر کے سارے بال سلامت ہوتے، اس کی بازار میں قیمت کتنی تھی؟ یہی بندہ اگر عابد ہوتا اور اس کے سر کے سارے بال نہ ہوتے تو بازار میں اس کی قیمت کیا لگنی تھی؟ وہ جو تفاوت ہے پھر اس تفاوت کی نسبت کو دیکھیں گے اور اس حساب سے اس کے عرش کی تعیین کریں گے۔ یہ ایک قانون ہے اس میں، ٹھیک ہو گیا؟ فَالْعَرْشُ إِن لَمْ يَكُنْ شَعْرُ رَأْسِ الْامْرَأَةِ لَوْ نَبَتَ شَعْرُ رَأْسِ الْمَرْأَةِ، پہلا تھا کہ اگر مرد کے بال یا خنسا کے، لیکن اگر عورت کے سر کے بال ضائع کیے تھے اور وہ دوبارہ نکل آئے تو عورت کے سر کے بال اگر دوبارہ نکل آتے ہیں تو مرد میں اس میں فرق ہے، مرد میں عرش تھا، عورت میں ہے کہ مہرو نسایا، یہاں عرش کی بات نہیں ہے۔ وفی الشعرین اقوال ھذا اجود، اگرچہ سر اور داڑھی کے بالوں میں اور بھی فتاوی ہیں لیکن ہم نے سب کو نقل نہیں کیا، یہ سب میں سے اجود۔ ختم۔ وفی شعر الحاجبین 500 دینار، یہ حاجب اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، یہ ہوتے ہیں ابرو، ابرو کے دونوں یہ بال جو ہیں دونوں کے، توجہ کے ساتھ، اس مہتاب کو چپ کراؤ نا، میری بات سن، وہ گپوں میں لگا ہوا ہے، اکٹھے بیٹھتے کیوں ہو تم؟ وفی شعر الحاجبین، اگر کوئی بدبخت جنایت کرتا ہے کسی کے ان دونوں، یہ حاجب ابرو، یہ بال اس کے ضائع کرتا ہے، شریعت میں اس کی دیت ہے 500 دینار، 500 دینار، یعنی کل دیت کا نصف۔ وفی کل واحد، اگر ایک ابرو کے بال ضائع کرتا ہے تو ہو جائے گی 250۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، ھذا هو المشہور بل قیل انہ اجماع۔ قیل ایک اور قول بھی ہے، وہ کہتے نہیں، فیہما عدیا کغیرہما مما فی الانسان منہ، ایک اور قانون آگا توجہ کے ساتھ، ایک قاعدہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، وہ قانون یہ ہے، ہر وہ عضو جو انسان میں دو ہیں، جیسے آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں جو دو ہیں، یہ قانون آگا جان یاد رکھنا، اگر کوئی جانی ان دونوں کو ضائع کرتا ہے تو اس پر ہوگی پوری دیت، جیسے ایک پورے انسان کو مارنے کی دیت ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ 1000 دینار، اور اگر کوئی عضو ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے اور اس کو کوئی جنایت کر کے ضائع کرتا ہے تو پھر بھی پوری دیت، دو میں سے ایک کو کرتا ہے تو نصف ہوگی، لیکن اگر ہے ہی سرے سے ایک دوسرا، مثال جیسے زبان ہے ہماری، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، ایک ہی ہے نا، دو تو نہیں ہے نا، ہے ہی سرے سے
ایک، یہ انشاءاللہ کے قانون آئے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حاجب، یہ جو ابرو، یہ ہیں دو۔ قانون یہ ہے کہ انسان میں جو چیزیں دو ہوتی ہیں، اگر کوئی دونوں کو ضائع کرتا ہے تو پوری دیت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ابرو دو تھے اور اس نے دونوں کو ضائع کیا، لہذا اس پر ہونی چاہیے پوری دیت۔ خوب، وَلَوْ عَادَ شَعْرُهُمَا فَالْعَرْشُ، بہرحال یہ دوسرا قول تھا۔ بس اگر کسی نے کسی کا ابرو بال ضائع کیے اور وہ دوبارہ اگائے نکل آئے تو پھر عرش ہوگا، دیت نہیں، ختم۔ اچھا، وفی بعضی اے بعض کل واحد من الشعور المذکورت، پورا سر نہیں، آدھے سر کے بال ضائع کرتا ہے، یا یہ ابرو پورا نہیں بلکہ فرض کرو آدھا، تیسرا حصہ، یعنی اس کا کچھ حصہ اگر کوئی جنایت کے ذریعے ضائع کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں بالحساب، جہاں وہ بال تھے جتنی اس کی دیکھیں گے نسبت، مثلا کتنے ایریے میں بال تھے، کتنے ایریے سے وہ ضائع ہوئے، یہ ایریا باقی ماندہ کی نسبت کتنا بنتا ہے، جتنا بنے گا نسبت کا بھی اور دیت کا بھی اسی پرسنٹیج سے اس پر دینا ہوگا۔ فرض کرو یہ ابرو ہے نا جی، اگر ایک پورا ضائع ہوتا تو 250 دینار تھے، فرض مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آدھا ضائع کیا ہے، مسافت کے لحاظ سے، مسافت کے لحاظ سے کتنا ہے، مساحت کے لحاظ سے آدھا ہے، تو 250 کا آدھا کتنا بن جائے گا، 125 یہ دے گا۔ اب بال گھنے ہیں یا پتلے ہیں، معیار ان کو نہیں بنانا، بالوں کو نہیں بنانا، معیار بنانا ہے مساحت کو، کتنے ایریے میں ہوتے ہیں اور اس میں سے کتنے ایریے کے بال۔ یثبت فیہ دیت المذکورۃ بنسبت مساحت محل الشعر المدنی علیہ الی محل الجمیع وان اختلفا کثافۃ وخفا، کسی کے پتلے ہوتے ہیں کسی کے باریک ہوتے ہیں، معیار وہ ہو نہیں۔ والمرجع فی نبات الشعر وعدمہ، کون بتائے گا کہ یہ بال دوبارہ اگیں گے یا نہیں اگیں گے؟ فرماتے ہیں والمرجع الی اہل الخبرہ، وہ جو ماہرین فن ہیں وہ بتائیں گے کہ آیا یہ بال دوبارہ یہاں پر اگیں گے یا نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ فَإِنِ اشْتَبَهَ، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اہل خبرہ بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے، فل مروی، ایک روایت یہ ہے کہ ينتظر سنتاً، 1 سال تک انتظار کیا جائے، ثم تؤخذ الدیہ ان لم یعد، اگر دوبارہ بات نہ نکلے تو پوری کی پوری دیت جو اس کی تھی وہ لیں گے۔ ولو طلب العرش قبلہ، لیکن اگر 1 سال انتظار نہیں کرتا مدنی علیہ، وہ کہتے نہیں جی مجھے ابھی کچھ دو، تو پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں عرش اس کو دے دیں، ٹھیک ہے جی، سال کے بعد دیکھیں گے، اگر نکل آئے تو عرش تو اس کو ویسے ہی دینا تھا، اگر نہ نکلے تو جو باقی اس کا بقایا ہوگا وہ بھی اس کو دے دیں گے۔ شاباش۔ ولو طلب العرش قبل سنت دفع الیہ، کیوں؟ لأنہ اما الحق، یا حق وہی بنے گا اگر نکل آئے تو، او بعضہ، یا اگر نہ نکلے تو پوری دیت تھی نا، ہم نے دیا ہے تھوڑا، یہ تھوڑا بھی اسی کا ہے، یا اس کو دے دیں۔ فَإِن مضت، سال گزر گیا، وَلَمْ يَعُدْ، اور بال نہ نکلے، اکمل لہ علی، ختم۔ ہم لوگ غافل ہیں نہیں، اب دیکھو شریعت نے کس حد تک بیان کیا ہے۔ وفل احداب، جمع ہے ہدب کی، ہدب کہتے ہیں ان کو، یہ پلکیں نہیں ہوتی ہے، کالے کالے جو بال ہیں اس کو، اگر کوئی بندہ کسی کی ان پلکوں کو ضائع کر دیتا ہے، وہ بھی ان کے بالوں کو، اصل کو نا ان کو کہتے ہیں اجفان، یہ جو گوشت ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اجفان، بات ہو رہی ان بالوں کی۔ ہاں جی، 4 ہو گیا نا، 4 ہو گیا نا، تو یہ تسنیہ تو نہیں لگا ہے نا، جمع لگا ہے، احداب، بلکہ 4 ہیں نا، اوپر نیچے آگے ان کا حکم آ رہا ہے۔ گوشت کو کاٹتا ہے اس کے لیے علیحدہ استعمال ہوگا، وہاں ہوا کہ کوئی کسی کی اجفان کاٹتا ہے، اوپر نیچے والے 4، 2، 1، اس کا حکم علیحدہ ہے، فی الحال بالوں کا حکم ہے، یہ جو بال ہیں۔ وفی الاحداب بالمعجمۃ والمہملہ، احداب بھی کہتے ہیں احدابی، جمع ہدب بضم الحاء فسکون دال،
یہ اہداب کسے کہتے ہیں؟ شعر الاجفان، اجفان کے بالوں کو. تو اجفان کس کو کہتے ہیں؟ خود یہ گوشت، یہ ہے نا اوپر والا، یہ ہو گیا، اور نیچے والا یہ ہو گیا، اور ان کے آگے جو بال ہیں ان کو. العرش علی قول، ابن ادریس اور جناب علامہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی دیت وغیرہ نہیں ہے، اس کا عرش ہے. کا شعر الساعدین، جیسے کوئی کسی کے بالوں کو اگر ضائع کر دیتا ہے، یہ ہاتھوں کے بالوں کو، ان کو ضائع کرتا ہے، اس پر بھی عرش ہے. لِأَثَارَةِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الزَّائِدِ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ لَهُ مُقَدَّرٌ. وَدِّ عَلَىٰ قَوْلٍ آخر، بعض کہتے ہیں نہیں جناب عرش نہیں بلکہ پوری دیت ہے. جناب شیخ کا نظریہ بھی یہی ہے، اور جناب علامہ بھی دیگر کتب میں یہی فرماتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک حدیث عام ہے، وہ حدیث دعوت کرتی ہے ان کل ما فی البدن منہ واحد، ہر وہ شے جو انسانی جسم میں ایک ہے، اس ایک کو اگر کوئی ضائع کرتا ہے تو ہوگی پوری کی پوری دیت. او اسنان، یا اگر انسانی بدن میں وہ دو ہیں اور کوئی ان کو ضائع کرتا ہے تو پھر پورے ضائع کرنے پر ہوں گی وہ دو. وفیہ قول ثالث، قاضی ابن براج کا ایک تیسرا نظریہ بھی ہے، وہ کہتے نہیں بلکہ ان اہداب میں ہے نصف الدیہ کالحاجبین، لیکن الاول اقوا، یعنی عرش والا قول شہید ثانی کے نزدیک اقوا ہے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ وہ ہے جی فی العینین. اب یہ جتنی بھی آپ دیات پڑھ رہے ہیں یہ ساری رٹا لگانے سے، ٹھیک ہے جی، جب امتحان میں سوال آئیں گے تو ہم نے تو دیکھا نہیں ہوگا، پھر یاد بھی نہیں ہوگا، کسی کی دیت کہیں لکھیں گے کسی کی کہیں. وفی العینین، اگر کوئی بات کسی کی دونوں آنکھوں کو طے کرتا ہے، پوری دیت ہوگی، الدیت ہو مکمل دیت. وفی کل واحدۃ النصف، اگر ایک ضائع کرتا ہے تو نصف. صحیحتاً کانت العین، چاہے عین اس کی بالکل 100% صحیح ہو. او حولا، حولا کہتے ہیں بھینگی، یعنی تھوڑی سی ٹیڑھی، نظر اس کو آتا ہے لیکن ہے تھوڑی سی ٹیڑھی. او امشا، امشا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی بینائی کمزور ہوتی ہے. ما سیلان دمہا، اور اکثر اس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے. اس سے کوئی فرق، صحیح ہے تو بھی حکم یہی ہے، حولا ہے تو بھی حکم یہی ہے، امشا ہے تو بھی. او جاہزہ، یا جاہزہ ہے، جاہزہ یہ ہے کہ ہو عظیمت المقلا، ہو جن کے اندر کا جو ڈھیلا ہوتا ہے وہ بہت موٹا ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. او غیر کل جہرا، جہرا اس کو کہتے ہیں جس کو دن کو نظر نہیں آتا، رات کو آتا ہے. ورمدی، رمدی اس کہتے ہیں کہ جو آشوب چشم کا مریض ہو، جس کی آنکھوں میں اکثر درد رہتا ہو بیچارہ. فرماتے ہیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کا حکم یہی. اچھا جی آگے. لو کان علیہا بیاض، اگر اس کی آنکھوں پر سفیدی چڑھ گئی ہو. یہ بعض لوگ نظر آتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بالکل یہ جو ہمارا کالا حصہ ہے ان کا وہ بھی سفید ہوتا ہے، سفیدی چڑھ گئی ہے. فَإِن بَقِيَ وَإِن بَقِيَ الْبَصَرُ مَعَهُ، بے شک سفیدی اوپر چڑھ گئی ہے لیکن اس کی نظر پھر بھی باقی ہے، نظر آتا ہے تامن پورا، فَكَذَلِكَ، اس کا حکم بھی یہی ہے. ٹھیک. وَلَوْ نَقَّصَ، لیکن اگر اس سفیدی چڑھنے کی وجہ سے اس کی نظر میں بھی کمی ہے، نقص من الدیت، تو جتنا کم نظر آتا ہے دیت میں بھی اتنا کم ہوگا. وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَىٰ رَأْيِ الْحَاكِمِ، پھر یہ حاکم کی طرف رجوع کریں گے، وہ پھر تحقیق سے فیصلہ کرے گا کہ اس کی کتنی فیصد کم ہے تاکہ دیت بھی اسی حساب سے کم کی جائے. اچھا آگے جی. وَفِي الْأَجْفَانِ الْأَرْبَعَةِ الدِّعَةِ، یہ جو آنکھوں کے پپوٹے ہوتے ہیں یہ والے، چار ہو گئے نا، ایک آنکھ کے اوپر، ایک نیچے، ایک ادھر، چار ہو گئے. اگر کوئی بات کسی کی آنکھ کے چاروں ان اجفان کو ضائع کرتا ہے، الدِّعَةُ، پوری کی پوری دیت 1000 دینار. وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ، نتیجہ کیا ہوگا؟ چار ہیں نا، تو اگر ان میں سے کسی ایک کو ضائع کرتا ہے تو دیت کا 1/4 للخبر.
ایک فتویٰ یہ ہے، حدیث بھی ہے۔ اچھا، وکیلا ایک فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، فی الاعلیٰ سولو صدیت و فی الاسفل اسولو، جو اوپر والے پپوٹے ہیں ان میں اگر کوئی ان کو ضائع کرتا ہے دونوں اوپر والوں کو تو وہاں ہوگا کل دیت کا 2/3، اور جو نیچے والے ہیں اگر ان کو کوئی ضائع کرتا ہے تو اس کا ہوگا 1/3، نتیجہ تو وہی ہوگا، دیت پوری ہو جائے گی۔ وکیلا بعض کہتے ہیں نہیں، فی الاعلیٰ الثلث و فی الاسفل نصف، کہ اعلیٰ میں ثلث اور نیچے والوں میں نصف، فینقص دیت المجموع، نتیجہ تو وہ کل دیت سے 1/6 پھر کم ہو جائے گا نا جب نصف اور ثلث آ جائے گا، ٹھیک، استناداً الی خبر ضریبہ علیہ لگتا، لیکن فی طریق اضاف ہوا ختم۔ ربما قیل بان هذا النقص انما هو على تقدیر کون الجنایت من اثنین، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو کمی ہے یہ تب ہے کہ اگر جنایت کرنے والے 2 بندے تھے تو اس صورت میں کس نے اوپر والی جائے گی کس نے نیچے والی، یا ایک تھا لیکن ایک جنایت کا عرض دے چکا تھا پھر وہ دوبارہ دوسری جنایت کرتا ہے، بات یہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال الا واجب دیت کاملۃ، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک پوری کی پوری دیت اس کو دینی پڑے گی، ھذا ہوا ظاہر من الروایہ، لیکن فتوی الاصحاب مطلقہ، لا فرق بین اجفان صحیح العین وغیرہ، یہ جو اجفان والی ہے نا جی دیت، اس میں چاہے آنکھوں کی بینائی ہو چاہے نہ ہو اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، حتی الاعمی ولا بین ما علیہ ہدب، چاہے اوپر وہ بال ہوں تو چاہے نہ ہوں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جی، توجہ کے ساتھ، عینین کا ذکر علیحدہ کیا، اجفان کا ذکر علیحدہ کیا، لا تتداخل دیت الاجفان مع العینین، اجفان کی دیت آنکھوں کی دیت کے ساتھ تداخل اللہ محفوظ رکھے ہر کسی کو۔ کوئی بندہ ایسی جنایت کرتا ہے جہاں وہ اس کی آنکھ کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے یہ والے پپوٹے بھی ساتھ وہ کاٹ دیتا ہے، تو آنکھ کی دیت علیحدہ ہوگی جو ان کے اندر ہوتی ہے، خود گوشت کے ان ٹکڑوں کی دیت علیحدہ ہوگی۔ تداخل ابھی نسخہ سمجھ جائے، یعنی مقصد کیا ہے کہ یہ جو گوشت کے 2 حصے ہیں اوپر اور نیچے والا جس کے اندر آنکھ ہے، ان کا حکم مستقل ہے، اندر آنکھ کا حکم مستقل ہے۔ اگر کوئی دونوں کو ضائع کرتا ہے فرق کرو تو اس پر ایک نہیں بلکہ دونوں کی علیحدہ علیحدہ حساب سے ہوگی۔ لا تتداخل دیت الاجفان مع العینین، تداخل نہیں ہوگا۔ لو کالاہما معا، کسی بدبخت جنایت کی کوئی ایسی چھری کو ایسی چیز ماری جہاں اس کی آنکھ نکال دی، وہاں اوپر سے یہ گوشت کے ٹکڑے بھی دونوں اس کے ضائع ہو گئے، ہر ایک کی دیت کا حکم مستقل ہوگا۔ بل تاجب علیہ دیتان لأصالت عدم تداخل۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ غور سے گا، وفی عین ذی الواحدہ، ایک ایسا شخص ہے جس کی پہلے سے ہی ایک آنکھ ہے لیکن وہ ایک آنکھ کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک آنکھ کیوں ہے؟ آیا پیدائشی طور پر ہے یا آفتم من اللہ ہے، اس کا حکم اور ہے، کسی نے ضائع کی تھی اور اس نے اس سے اس کی دیت لینی تھی، اس کا حکم اور ہے۔ غور رکھا، فی عین ذی الواحدہ، ایک ایسا شخص ہے جس کی پہلے سے ہی بیچارے کی ایک آنکھ ہے اور کوئی بندہ اسی کو بھی ضائع کر دیتا ہے، کمال الدیہ، پوری کی پوری دیت، لیکن شرط کے ساتھ، کب؟ اذا کان العور خلقتاً، کہ اگر وہ اس کی ایک آنکھ پیدائشی طور پر ایسے ہے، تھا ہی ایسے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا سکے ایک، او بیافت من اللہ، یا کوئی آفت الہی کی وجہ سے ایک اس کی رہی اور دوسری ضائع ہو گئی، او من غیر ہی حیث لا یستحق علیہ عرشن، یا دونوں ٹھیک تھیں، ضائع کی ہے کسی ایسی وجہ سے کہ جس کا کوئی ضامن، مثلا یہ بیچارہ جنگل سے جا رہا تھا
کسی جانور نے اس پر حملہ کیا، اس حملے کی بنیاد پر اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، تو اس کا تو کوئی ضامن نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے اور ایک بچ گئی، اب کوئی بندہ اس ایک بچی ہوئی کو بھی ضائع کر دیتا ہے تو ہوگی پوری دیت، شاباش۔ لیکن والا وستحق کا دیاتھا، لیکن ایک ہے، اس ایک کو کسی نے ضائع کیا تھا اور یہ مستحق کے دیت تھا، وَلَمْ يَأْخُذْهَا، لیکن اس نے لینی تھی لیکن لی نہیں۔ ایک او ذہبت فی قصاص، دونوں آنکھیں ٹھیک نہیں، اس نے کسی کی آنکھ نکالی تھی، قصاصاً اس کی آنکھ بھی نکال دی گئی، باقی رہ گئی ایک۔ اب اس ایک کو اگر کوئی ضائع کرتا ہے تو فرماتے ہیں فالنصف فی الصحیحہ، اگر وہ بالکل ٹھیک تھی تو پھر ہوگی نصف دیات، پھر ہے نصف دیات۔ شہید فرماتے ہیں اما الاول فموضع وفاق، جہاں تک پہلی بات کی ہے کہ ایک بندے قدرتی طور پر ایک آنکھ تھی فلاں تھی تو پوری دیات ہے، کوئی نکالے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، دوسری کون سی تھی؟ اگر اس کی آنکھ نکلی تھی اور اس بنیاد پر وہ مستحق دیت تھا، اب اس نے دیت لی یا نہیں لی یا قصاصاً گیا تو پھر نصف ہے، فہو مقتضی الحاصل فی دیت العین الواحدہ۔ ذہب ابن ادریس الی ان فیہا ہنا ثلث الدیہ خاصہ، ابن ادریس فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں دیت کا 1/3 ہوگا، وجعل، اور فرمایا کہ اظہر فی المذہب، امامیہ میں یہی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں واہ وہم، میرے نزدیک یہ بہت کمزور ہے۔ خوب وفی خسف العورا ثلث دیتہا، آنکھ ہے، توجہ کے ساتھ میری جان، آنکھ موجود ہے، خاصفہ کہتے ہیں دھنس جانا، یعنی کوئی ایسی چیز مارو کہ آنکھ اندر کی طرف دھنس جائے، منجد میں یہ خاصفہ یعنی دھنس جانا۔ ایک شخص ہے، آنکھ ہے خراب، نظر نہیں آتا، اس نے جنایت کی کہ وہ اس جنایت کی بنیاد پہ اندر کی طرف، وہ اس کا جو ڈھیلا ہے وہ اندر کی طرف دھنس گیا، اس کی دیت ہے 1/3۔ وفی خسف العین الاورا، اورا سے مراد ویسے تو یکتش میں ہوتا ہے نا، یہاں سے مراد کیا ہے؟ وَهِيَ هُنَا الْفَاسِدَةُ، یہاں بمعنی فاسدہ ہے، یعنی ایسی آنکھ جس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ثلث دیتہا، اگر کوئی اس کو خاص کو معنی مت ہے کہ ایسی چیز مارتا ہے کہ اندر کی طرف وہ دھنس جاتی ہے، 1/3 حالہ کونہا صحیحۃً، جبکہ وہ ویسے روٹین میں ٹھیک کھڑی تھی، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، پھر بنا ہی نہیں تھی، باقی مسئلہ نہیں۔ ورو یا روبوہا، بعض کہتے ہیں نہیں 1/4 ہوگی، لیکن الاول پہلا صحیح ہے، 1/3 والا قول من نزدیک سندن وہ روایت صحیح ہے۔ سواء خان العور، چاہے وہ جو ایک خراب تھی من اللہ تھی او من جنایت جانن، و سواء اخذ العرش ام لا، ہمارے نزدیک ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں۔ ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی تھوڑے سے فرق کے قائل ہیں، لیکن بہرحال وجعل فی الاول نصف وفی الثانی ثلث، وہ کہتے ہیں اگر من اللہ تھا تو نصف اور من جنایت جانی تھا تو ثلث، ہمارے نزدیک فرق نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ فی الاذنین الدیہ، 2 کان ہیں، اگر کوئی بندہ کسی کے دونوں کان کاٹ دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے تو پوری دیت، وفی کل واحدۃ النصف، اور اگر ایک کان کاٹتا ہے تو نصف دیت۔ سمیعتن کان ام سما، اب چاہے ان میں سننے کی طاقت ہو یا نہ ہو، پیچھے میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہونا علیحدہ بات ہے، سمیع ہونا وہ علیحدہ چیز ہے، شاباش۔ لأن السمم عیب فی غیرہا، کیوں؟ سمم ایک علیحدہ عیب ہے جو اس گوشت کے اس ٹکڑے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اندر کی بات ہے۔ وفی کا دل بعض منہا، اگر کوئی کسی کا پورا کان نہیں کاٹتا بلکہ آدھا کان کاٹتا ہے، بے حساب ہی، تو
تو پورے کان کو دیکھیں گے کتنا بنتا ہے، جو کاٹا گیا ہے یہ پورے کان کا کتنے فیصد بنتا ہے، جتنے فیصد کاٹے گا اتنے فیصد دیت بھی اس کو دینی ہوگی۔ بیان تو تعبر مساحت المجموع من اصل الاذن وینسب المقطوع الیہ ویؤخذ له من الدیت بنسبتہ۔ فَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ النِّصْفَ فَالنِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ فَالثُّلُثُ هَكَذَا وَتُعْتَبَرُ الشَّحْمَةُ فِي مَسَاحَتِهَا۔ جب کان کو دیکھنا ہے نا، پیمائش کرنی ہے، یہ جو لو ہوتی ہے نیچے، اس کو شامہ کہتے ہیں نا، اس کو بھی باقاعدہ اس کا حصہ شمار کرنا ہے۔ حَيْثُ لَا تَكُونُ هِيَ الْمَقْطُوعَ، بشرطے کہ وہ پہلے سے کٹی ہوئی نہ ہو۔ اچھا، وفی شہمتہا، اگر کوئی بندہ کسی کے پورے کان کو نہیں، فقط اسی لو کو، اس کو لو کہتے ہیں نا، اس جگہ کو گوشت کی اسی سے کاٹ دیتا ہے، تو فرماتے ہیں 1600 دیاتہا، کل دیات کا 1/3، مشہور بھی یہی ہے اور ایک روایت بھی ہے۔ وفی خرمہا، اگر کوئی اس میں سوراخ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، خارم ہوتا ہے سوراخ کرنا، اگر کوئی اس میں سوراخ کرتا ہے 1600 دیتا ہے، تو بھی اس کا حکم یہ ہے 1/3 علی ما ذکرہ الشیخ وتابعہ علیہ جماعت۔ وفسرہ ابن ادریس کہ یخرم الشحم، کہ بخرم الشحمت و1600 دیت الشحمہ ما احتمال ارادت البتہ یہ بات ہے کہ ابن ادریس فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے کہ فلاں اس میں شام میں سوراخ کرنا، کہ اسی شہمہ کی دیت کا شاید ثلث مراد ہو، کہ اگر کل شہمہ کی اتنی ہے تو پھر اس میں سوراخ کرنے کا اتنا ہوگا، ایک احتمال یہ دیا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کی فرماتے ہیں لا سند ذالک یرجع الیہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ